قرآن کا جو مقصد اللہ نے بتایا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیں جب ہم کسی سے ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ بچہ لاڑ پیار میں بگڑ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کے دو بچے، ایک کو ماں باپ زیادہ پیسے نہیں دیتے، ایک اعتدال میں دیتے ہیں، اور ایک بچے کو جب وہ مانگے پیسے دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کا خیال یہ تھا کہ جس بچے کو ہم لاڑ پیار میں پال رہے ہیں، اس کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت نیک بچہ بنے گا، یہ بہت نیک بنے گا کیونکہ اس کی ہم ہر خواہش پوری کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ نیک بنتا ہے یہ بگڑ جاتا ہے؟ وہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ تو ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، ہماری پورے سال ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہر خواہش ہماری پورے سال پوری ہوتی ہے، اس سے فائدہ کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں، نظر کی حفاظت ہے، سود نہیں کھانا، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، نماز کی پابندی ہے 5 ٹائم۔ تو جب اللہ دیکھتے ہیں نا یہ بگڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ ہم سے کچھ وقت کے لیے ایک ایسی نعمت چھینتے ہیں جو انسان کے لیے سب سے زیادہ مرغوب ترین نعمت ہے، جس کو کھانا اور پینا کہا جاتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، آپ کی کوئی بھی خواہش اگر چھوٹ جائے آپ سے، پھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کام میں دل نہ لگے۔ آپ کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو کچھ گھنٹوں تک کھانا پینا نہ دیا جائے اور پینا بھی چھین لیا جائے آپ سے، تو ڈاکٹر لوگ آج کل فاسٹنگ کا کہتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں لیکوڈ لے سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پانی پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر رمضان میں ہمیں صرف آدھا کپ چائے کی اجازت دے دیتے تو پورا مہینہ روزہ ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ ایک آدھا کپ، ایک گھونٹ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار اللہ تعالیٰ اگر صرف صبح 8 بجے آدھا کپ چائے کی اجازت دے دیتے تو ناشتے کا لک تو آ جاتا نا، تھوڑا سا اسی سے تسلی ہو جاتی، تھوڑا سا لک آ جاتا ناشتے کا۔ وہ لک لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن، یہ آسان نہیں ہے۔ 11 12 13 پورا مہینہ آپ اگر گنتی گننا شروع کریں، عام دنوں میں آپ ایک روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کس قدر ٹینشن ہوتی ہے، انسان سوچتا ہی رہتا ہے۔ وہ جس قوم سے ایک روزہ نہیں رکھا جا رہا ہوتا عام دنوں میں، اس کو اللہ اچانک پورے مہینے کے روزوں کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے ہمیں حکمت بتائی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ تمہارے اندر اپنے نفس پہ اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تمہاری بریکیں مضبوط ہو جائیں۔ جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں قوت ارادی بہت کمزور ہو جاتی ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے نوجوان بہت سے دیکھے ہوں گے نا، یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، یار میں یہ بننا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، میں پیسے کمانا چاہتا ہوں کمایا ہی نہیں جاتا۔ تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بریک شو تھے نا، وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی نا، یہ خوب سمجھ لیں، وہ قوت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان ٹانگوں سے چلیں گے نہیں تو آہستہ آہستہ آپ میں چلنے کی صلاحیت ختم۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ویٹ نہیں اٹھائیں گے تو آہستہ آہستہ ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت ختم۔ تو خوب سمجھ لیں، اسی طرح اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کے اندر کنٹرولنگ سسٹم آہستہ آہستہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال ہے آسان زبان میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو سکون کی زندگی چاہتا ہے نا، وہ اپنی خواہشات پوری نہ کرے۔ کچھ خواہشات تو پوری ہوں گی لیکن اس کو خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھے۔ وہ کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ پوری کرتے رہیں گے تو خودکشی کی طرف جائیں گے۔ آج دیکھیں، پہلے زمانے میں مسائل کم نہیں تھے، زیادہ تھے۔ پہلے زمانے میں غربت زیادہ تھی، پریشانیاں زیادہ تھیں، خودکشیاں بہت کم تھیں۔ اور آپ سروے کریں، اس زمانے میں پہلے کی نسبت خوشحالی بہت زیادہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے زمانے میں لائٹ میں بیٹھ کے آپ اس ٹائم پہ کوئی بات کر سکتے تھے کسی کے ساتھ؟ اگر میں آج سے 100 سال پہلے اتنے سے مجمع سے خطاب کر رہا ہوتا تو مجھے 4 گنا زیادہ آواز میں گلا پھاڑ کے کرنا ہوتا، کیونکہ مائک ایجاد بولیں نہیں ہوا تھا، مائک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اندھیرا ہوتا، چراغ لے کے بیٹھے ہوتے اور 2 بندے اس چراغ کو ہوا سے بچا رہے ہوتے بیٹھے۔ تعیش تو پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس زمانے میں، لیکن جتنے اس زمانے میں اسٹریس اور ڈپریشن اور خودکشیوں کی کیسز ہیں، یہ پہلے آپ اپنے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو خواہشات ساری پوری ہونے سے بھائی زندگی میں سکون نہیں آتا، خواہشات کو لگام دینے سے سکون آتا ہے۔ کچھ لگام دیں گے تو پھر دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر افطاری کا مزہ آتا ہے نا، کھانے کا بھی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے روزے کا اجر میرے لیے آخرت میں رکھ دیا۔ تو رمضان میں روزے تو امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ رکھیں گے، لیکن میرا مقصد
ابھی روزے کی ترغیب دینا نہیں ہے، میرا مقصد ابھی یہ ہے کہ جس کام کے لیے روزہ ہم سے رکھوایا جاتا ہے نا اس کام کو بھی فوکس کریں، وہ ہے ہماری کنٹرولنگ پاور کیا ہو جائے، بڑھ جائے. دیکھو ڈاکٹر جب آپ کو کوئی دوا دیتا ہے نا تو وہ دوا میں آپ کی کوئی بھی نیت ہو وہ دوا اپنا کام کرے گی. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 2 گولی پیناڈول کھا لیں. آپ نے نیت کی کہ میں نیت کرتا ہوں پیناڈول سے کہ میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے، تو اس نیت کا کوئی فرق اثر پڑے گا؟ بھائی وہ جا کے کس کا وہ سر کا درد، وہ پیٹ کا قبض ٹھیک، آپ کو قبض بھی تھا، آپ نے 2 گولی کھائی کہ بھائی ڈاکٹر نے تو اس دی ہے کہ سر درد صحیح ہوگا، لیکن میں نیت کرتا ہوں میں یہ گولی اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرا قبض ختم ہو جائے، تو ہو جائے گا ختم. بھائی وہ دوا جس کام کے لیے بنی ہے نا وہ وہی کام کرے گی. لیکن جو روحانی دوائیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، جیسے نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکتی ہے. روزے کے بارے میں کہا کنٹرولنگ پاور کو بڑھا دیتا ہے روزہ. تو یہ جو روحانی دوائیں ہیں نا جو ہمیں اندر سے ہماری الائٹمنٹ کو صحیح کرتی ہیں اور ہمیں ٹھیک کر دیتی ہیں، تو ان میں جب تک اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت نہیں ہوگی دوا اثر بولے نہیں کرے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہم فی الصوم الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کو نیند قربان کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. علماء نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا کہ روزہ تو ثواب تو مل جائے گا روزے کا، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہونے کا مطلب جو روزے کا مقصد تھا جس کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہی نہیں اس چیز کو حاصل کرنا، ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے. تبھی آپ دیکھیں نا رمضان سے پہلے جو حالت ہوتی ہے، مجال ہے کوئی 180 ڈگری میں سے 1 ڈگری میں بھی کمی آئی ہو. جیسا رمضان سے پہلے بالکل 100% رمضان کے بعد ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے آدمی، خواتین بھی اور مرد بھی. بلکہ اعتکاف میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں شروع ہو جاتے ہیں کہ اب عید کے بعد ہم نے کیا کیا ڈرامے کرنے ہیں، ہم نے جا کے اس کی پہلے سے پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں. خاتون نے مجھے دبئی سے فون کیا، کہا کہ میرے شوہر رمضان میں نیک بن جاتے ہیں اعتکاف میں خاص طور پر، تو وہ ٹی وی کی کیبل شیبل نکال کے جاتے ہیں اعتکاف میں اور کہتے ہیں کہ میں خود نہیں فون کروں گا کیونکہ میں اعتکاف میں آخری دن ہوگا تو میرا اعتکاف خراب نہ ہو جائے، تم خود خیال کرنا. ابھی تو کیبل کا دور نہیں ہے، 10-12 سال پرانا واقعہ یہ، تو تم خود اس کا خیال کرنا جب میں عید کے دن آؤں گا تو کیبل لگی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جس دن میں آؤں گا نا، اس نے کہا کہ میں بولوں گا نہیں اپنے منہ سے فون کر کے بیگم وہ ڈرامہ لگا دو یا فلم لگا دو، میں بولوں گا نہیں، بولوں گا تو میرا اعتکاف خراب نہ ہو جائے. تو میں جانے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ خود سوچنا کہ اب کیا کیا ہوگا عید کے دن. تو ظاہر ہے ایک آدمی کی نیت ہی نہیں ہے بدلنے کی، تبھی تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، چینج ہونے کا نام لے ہی نہیں رہے، سیکھتے بھی نہیں. میں وہ باہر ملکوں میں جب سفر ہوتا ہے نا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں نے جب جیپنیز کو دیکھا نا وہ اتنے دبلے دبلے پتلے پتلے اور سارے ماشاء اللہ ہینڈسم اسمارٹ، جب میں ادھر آیا تو میں نے یہاں بہت سارے لوگ دیکھیں کچھ تو نیچرلی اللہ نے ان کا وزن زیادہ دیا ہوتا ہے، وہ تو صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کھانے کی اسپیڈ ہے لوگوں کی اتنا زیادہ، صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر بھی کھا رہے ہیں، شام بھی کھا رہے ہیں، رات بھی کھا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ہے نہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ یار وہ غیر مسلم قوموں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے کھانے پر، ہم لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا. ہمارے تیجے کے کھانے الگ، 40ویں کے کھانے الگ، میلاد شریف کے کھانے الگ، دیگوں کے، یعنی اتنی قسموں کے کھانے اسلام میں داخل کر لیے. حالانکہ اسلام میں روزہ ہے، کھانا صرف ولیمہ پہ ملتا ہے ہمیں، بقرعید، عید اور ولیمہ اس کے اور عقیقہ، یہ 4 کھانے تو ہمیں ملتے ہیں اسلام میں. اس کے علاوہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کھلانا تو سنت ہے، کھانا کہیں بھی نہیں ہے. 4 کھانے ملتے ہیں اسلام میں، ایک ولیمے کا کھانا نبی نے، ایک عقیقہ جب بچہ پیدا ہو جائے، اور تیسرا کھانا ہے عید کا، چوتھا کھانا ہے بقرعید، 5واں مذہبی کھانا جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں کس قدر کھانوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو اسلام جو آپ سے خواہشات چھڑوا رہا ہے اسی کو ہم نے خواہشات پورا کرنے کا مذہب بنا دیا ہے. تو جب کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا تو انسان ٹھیک ہو سکتا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ نہیں مفہوم، کہ اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ جھوٹ بولنے کی اور زیادہ کھانے کی خرابی آئے گی. اپنی زبان پہ اس امت کو کنٹرول بولے نہیں ہو. تو آج نظر آ رہے ہیں حلیم کے، محرم کے حلیم کے کھانے الگ ہیں. یعنی ایک تو ہم نے زیادہ کھایا بھی
اور اوپر سے لیبل کس کا لگا دیا ہم نے اس پہ؟ اسلام اور مذہب کا لیبل لگا دیا. ہمیں یاد ہے چھوٹے بچے تھے نا 30-40 میں ہم چلے جایا کرتے تھے, کچھ لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے تو کہتے تھے یہ بڑا مبارک کھانا ہے, اس کو خوب تسلی سے کھانا چاہیے. تو کانسیپٹ ہی جب میرے بھائی کلیئر نہیں ہوگا تو پھر انسان نہیں بن سکتا. ایک حدیث ہے, ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم حدیث پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے. اب آپ کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو آپ نے اس حدیث کے عربی الفاظ پہ تحقیق شروع کی, زبر زیر پیش لگا دیا اس کے اوپر, اس کی سند کی تحقیق کی کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے, بخاری کی ہے یا مسلم کی ہے, اور پھر آپ نے اس پہ 1 گھنٹہ لیکچر تیار کیا, اس حدیث کی شروحات تلاش کی کہ کن صورتوں میں پڑوسی کو کھلانا واجب ہے, کن صورتوں میں پڑوسیوں کو کھلانا مستحب ہے, کن صورتوں میں پڑوسیوں کو کھلانا مکروہ ہے, فقہی احکام پہ پورا لیکچر لکھ لیے. انہوں نے کہا اس پوری تقریر کا اور اس پوری لیکچر کا پڑوسی کو ٹکے کا بھی فائدہ بولے نہیں. کیا خیال ہے بھائی, کوئی فائدہ ہو اس پڑوسی کو؟ حدیث کا منشا یہ تھوڑی تھا کہ اس پہ اتنی لمبی تقریر ہو اور اس پہ اتنی بحث ہو. حدیث کا منشا تو یہ تھا کہ پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے, وہ پھر بھی بھوکا ہے, اور آپ اس حدیث پہ شروحات لکھتے چلے جا رہے ہو. تو ہماری زندگی میں تحقیقات بہت ہیں, آپ کسی کو بھی, اور پاکستان میں تو ہر شخص ہر فیلڈ کا ماہر ہے, بٹھا دیں آپ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں پھر کیسی کیسی تقریر ہے. عملی لحاظ سے کیا ہے, کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے, علم بھی صحیح نہیں ہے, اور عمل میں بھی کیا ہے, زیرو. تو روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے, جو پیغام دیتا ہے کہ اسلام خواہشات کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے, اسلام خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. یہ میسج ملتا ہے روزے میں. اور سب سے محبوب ترین خواہش انسان کی وہ کھانا پینا ہے. تو اللہ نے سب سے محبوب ترین خواہش چھڑوا کے بتایا کہ اس خواہش کو چھوڑو گے تو خواہشات کنٹرول کرنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا. تو اسی پہ اگر کنٹرول نہیں ہے, ہمیں اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بڑا زبردست واقعہ بتایا کہ ایک صاحب تھے, ان کو کسی کمپنی میں نا مینیجر کی جاب لگ گئی ان کی. اچھا, وہ ان کے والد صاحب اس کو کہتے تھے بیٹا تو اعتدال سے کھایا کر, وہ پوری دیگیں کھا جاتا تھا. تو کیا ہوا کہ جب اس کی جاب لگی ہے نا, مینیجر بنا ہے, تو ابا نے بعض دفعہ کوئی ایک جملہ انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے. تو وہ آ کے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا مجھے کمپنی نے مینیجر بنا دیا ہے, تو اب میں اتنے لوگ کنٹرول کروں گا. تو انہوں نے کہا جس کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ بندے کہاں سے کنٹرول کرے گا. تو وہ بات وہ دل پہ لے گئے اور پھر اس نے اپنے منہ پہ کنٹرول کر دی. تو اسلام جو ہم سے خواہش چھڑواتا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے اندر خواہشات پوری کرنے کے بجائے خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو. آج ہر شخص چاہتا ہے, دیکھیں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا, کبھی کبھار دل چاہتا ہے ان سب کو میں کتاب میں لکھوں. کتنے واقعات آتے ہیں, بہت سبق آمیز واقعات ہیں. کتنے نوجوان میرے پاس آ چکے ہیں جو خودکشی کرنے جا رہے تھے, پھر ان کو خیال ہوا, کسی نے روک لیا, بعد میں ہسٹری چیک کی, پتہ چلا کہ بھائی ان کی خواہش تھی کروڑپتی بننا, اور چند دنوں میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جو پیسہ جتنا تھا وہ بھی گنوا دیا. ہمیں ایسے تو یوٹیوب پہ لوگ نظر آئیں گے جو چند دنوں میں کروڑپتی بن گئے, وہ جو آ کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے, دیکھو میں نے اسٹرگل کی, دیکھو میں نے محنت کی, آج میں نے یہ کیا, آج میرے پاس اتنا پیسہ. اور بھائی یہ کبھی بھی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ کووڈ کے دنوں میں نا ڈاکٹر لوگ کہتے تھے نا فاصلہ رکھیں فاصلہ رکھیں, تو ان دنوں میں یوٹیوب پہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی کہ ہم نے تو فاصلہ رکھا تھا پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا, ہم نے تو احتیاط کی تھی پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا. تو لوگ میرے پاس وہ ویڈیوز بھیجتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اتنی احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, اس کا مطلب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کبھی بھی کسی چیز پہ ایسے تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق کا طریقہ یہ ہے کتنے لوگوں نے بے احتیاطی کی اور کتنے لوگوں نے احتیاط کی. تو بے احتیاطی والوں میں کورونا کا ریشو کتنا ہے اور احتیاط والوں میں یہ ریشو کتنا ہے, وہ سارا ڈیٹا جب تک کلیکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنی تحقیق کو تحقیق نہیں کہہ سکتے. ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سے لوگوں نے احتیاط کی ٹرک کے نیچے آ گئے, ٹھیک ہے نا, مر گئے. بہت سے لوگوں نے احتیاط کی پھر بھی مر گئے وہ. لیکن بہت سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور پھر بھی زندہ ہے وہ. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ خوراک پہ کنٹرول کرو. یہ گٹکے پان, کراچی کے لڑکے تھے نا, ان میں نے بیان کیا یہ گٹکے پان سگریٹ کینسر کا ذریعہ ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے. تو ایک صاحب بیان کے بعد ہے کہ میرے نانا جو ہے 90 سال کے ہو گئے, گٹکا بھی کھاتے ہیں اور چین اسموکر ہے, دے دنادن سگریٹ بھی پیتے ہیں, گٹکا وہ کھاتے ہیں, نسوار وہ کھاتے ہیں, پان وہ کھاتے ہیں, اور آج بھی اپنے پاؤں پہ چل کے بازار جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تحقیق اس کو نہیں کہتے. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ سارے چین اسموکر اور گٹکے پان والوں کو آپ جمع کریں اور پھر ان میں دیکھیں آپ کے نانا جیسے کتنے ہیں. وہ 1% ہوں گے, 99% انتقال کر چکے ہوں گے, 60-65 میں دنیا سے جا چکے ہوں گے. تو ایک آدھ تو ہوتا ہے ایسے.
دو چار لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی کبھی تحقیق کی بنیاد رکھی جاتی. تو دولت کمانے جو میں بتا رہا تھا نا, خودکشی کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, اچانک مالدار بننے کی کوشش کی انہوں نے, نہیں بن پائی. یوٹیوب پہ دیکھ کے نا وہ فلاں آدمی ہے جو اتنا کروڑ پتی, فلاں ایسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فلاں کی ایسی لگژری لائف. پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو اپنا وہ جو کھٹولا ہے اور وہ جو اپنے کپڑوں کے پوٹلے ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگے, ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. بھائی کمپرومائز کر لو, اعتدال کے ساتھ کمانے کی کوشش کرو, کما لو ٹھیک ہے, نہیں کر کوئی بات نہیں. خواہشات پوری کرنے کی جگہ جب آپ روزہ چھوڑتے ہو تو کھانا ہی 30 دن تک اسکپ کر دیتے ہو. تو جو آدمی کھانا ہی قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو دال پھر اچھی لگے گی نہیں لگے گی کہ یار تو جب میرے اندر یہ کنٹرول ہے کہ میں کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں, تو اگر دال مل رہی ہے تو پھر زیادہ بڑی نعمت ہے. جب بھی انسان اپنے سے کم کا سوچتا ہے نا تو جتنا مل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے, اور جب اپنے سے اوپر کا سوچنا شروع کر دے گا تو اسٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو اسی مہینے 2 کیس خودکشی کے آ چکے ہیں میرے پاس. ایک تو بیچارہ دونوں الحمدللہ نہیں کی, ظاہر ہے کی ہوتی تو میرے پاس کہاں آئے ہوتے, تو اخبار میں آئے ہوتے وہ لوگ, وہ پتہ نہیں کتنے کر چکے ہوں گے اب تک. تو آج نوجوانوں میں کیا ہے, ہم نے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, نہیں کما پاتے. بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی کما لیتا ہے کوئی نہیں. تو آپ کیوں قناعت سے کام نہیں لیتے, اپنی خواہشات کو محدود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, میں رکشے میں چلا جاؤں. دیکھیں جو رمضان میں آپ کو روزہ میں کھانا پینا چھڑوایا جا رہا ہے نا, تو اللہ نے اس کی حکمت یہ نہیں بتائی ہے تاکہ تمہارے اندر کم کھانے کی عادت پیدا ہو جائے, یہ حکمت نہیں بتائی. اللہ نے حکمت بتائی لعلکم تتقون, ہر قسم کی خواہش کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اگر تمہارے یہ خواہش ہے کہ تمہیں لینڈ کروزر میں گھومنے کا شوق ہے اور پیسے نہیں ہے تو تمہیں اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے. اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں 1 کروڑ روپے مہینے میں کمایا کروں اور نہیں کما پا رہے تو تمہیں اپنے اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کا تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے. جتنا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. کھانا چھڑوایا جا رہا ہے, مقصد صرف کھانا چھڑوانا نہیں ہے, مقصد ہے آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف چلنے کی عادت پڑ جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھا پا رہا؟ تو اب کرنا کیا ہے رمضان میں؟ آخری بات, یہ رمضان اس جذبے سے گزارنا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اچھا یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے. دنیا میں بہت سے مذہب ایسے ہیں جو آپ سے آپ کی ہر حلال خواہش چھڑوا دیتے ہیں. ہندوؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کرالنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, لمبی لمبی, کپڑے نہیں پہن رہے اور گوشت نہیں کھا رہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ, حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں تو کبھی بھی زندگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا, اس لیے کہ یہ تو لذیذ چیز ہے, تو اپنی خواہشات کے خلاف چلوں گا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا, اس لیے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, تو میرا مقصد تمہیں یہ چیزیں چھڑوانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جاؤ اور ان چیزوں میں پڑھ کے خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ. غلام بنے ہوئے آج ہم خواہشات کے. کتنے کیسز آتے ہیں نا, شوہر مالدار تھا, ذرا سا غریب ہو گیا, بیگم بھاگ گئی, کھلا لے لیا, برداشت ہی نہیں ہو رہا. بیگم میں تھوڑا سا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بھائی شوہر کو چاہیے گزارا چلا یار, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ تھوڑی ہے نا. وہ ڈپریشن میں چلا گیا. ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے, میں لڑکا تھا نوجوان, میں بہت ٹینشن میں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میری شادی 1 سال ہو گئی ہے لیکن مجھے بیوی پسند نہیں ہے. 1 سال ہو گیا, بچہ بھی ہو گیا, مگر مجھے اپنی وائف پسند نہیں. تو میں نے کہا کیا 1 سال چھوڑا یار, سب کو تھوڑی پسند ہوتی ہے, کسی کو خوبصورت مل جاتی ہے, کسی کو درمیانی مل جاتی ہے, اور سال ہو گیا, بچہ ہو گیا, اب تم کہہ رہے ہو. خیر میں نے تو پھر اس کو وہی فسادیوں والا مشورہ دیا کہ ایک اور کر لو, لیکن یہ کہ ابھی میں خواتین کے بیان سن رہی ہیں, یہاں وہ والے مشورے نہیں دوں گا میں. لیکن وہ اتنی ڈپریشن میں, اتنی اسٹریس میں. بھائی اس کی علامت ہے کہ آپ دنیا کو خواہشات کی جگہ سمجھتے ہو. میں نے کہا یار کل تمہاری بہن بیٹی ہو اور بہنوں یہ 1 سال کے بعد بولے مجھے آپ کی بہن پسند نہیں آ رہی اور طلاق دے کے گھر بٹھا دے, کیا گزرے گی باپ کے اوپر؟ آج کل طلاق یافتہ لڑکیوں کا ہماری سوسائٹی میں کیا اشر ہوتا ہے. تو گزارا چلاؤ بھائی نا. تو جب ہر آدمی نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے اپنی تمام خواہشات یہاں ہی پوری کرنی ہے, تو یہ آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں. اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض بنا رہے ہو. خواہشات پوری ہوتی نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. ایک خواہش پوری ہوگی وہ 10 انڈے بچے پیدا کر کے جائے گی, اور پھر وہ جب پوری کریں گے تو وہ 100 خواہشات جنم دے کے جاری ہو. آپ اپنے حکمرانوں سے آپ اندازہ لگا لو نا, کتنی دولت. کبھی آپ نے ایک کسی ارب پتی کو دیکھا جو کرپشن کر کے ارب پتی بناؤ, اور ارب پتی بننے کے بعد کرپشن سے توبہ کر لیا اس نے؟ وہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ یار چونکہ میں نے چوری سے کمایا لیکن اب کما لیا نا, چلو اب چوری سے توبہ کر لو. کوئی ایک دیکھا آپ نے؟ نہیں کرتے بھائی, کیونکہ دل پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. کیا کھا لے گا, کیا پہن لے گا, کیا.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا کہ بھائی تھوڑا سا دوسرا رخ بھی ہے, مادہ پرست بننے کی کوشش نہ کرو. نماز دی ہمیں, رات کو نیند قربان کرنی ہے, پھر دوپہر کو کاروبار چھوڑنا ہے, پھر عصر میں کام چھوڑنا ہے, پھر مغرب میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مسجد میں حاضری, پھر عشاء میں بار بار. تو جو لوگ اس طرح کی قربانیاں دیتے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون رہتا ہے, اور جو یہ قربانیاں نہیں دیتے ان کی زندگی سے بھی سکون نکلتا ہے اور ان کے گھروں سے بھی سکون نکلتا ہے. میرے پاس جو گھروں میں زیادہ تر بے سکونی کے کیسز آتے ہیں وہ ان گھروں میں زیادہ آتے ہیں جن کے پاس سکون کی تمام چیزیں میسر ہیں. ماں باپ نے بچوں کی ہر خواہش پوری کی ہوتی ہے, ان سے قربانیاں دلوائی نہیں ہوتی جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جن قربانیوں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان بچوں کو پھر ماں باپ بھی برے لگے, کیونکہ دیکھیں ماں باپ کو پالنا بھی یہ خواہشات کی قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب بوڑھے باپ سے آپ کو فائدہ تو کچھ ہے نہیں, بوڑھی ماں اور باپ سے. تبھی تو گوروں نے کیا کیا, ابا 60 سال ہوتے ہی اولڈ ہاؤس ان کا مقدر ہے. وہ کہتے ہیں یار لائف کو انجوائے کرنے میں کباب میں جو اس زندگی کی کباب میں سب سے بڑی ہڈی ہے, گورا کہتا ہے وہ ہمارے ابا اور ہماری اماں ہیں. تبھی گوروں نے ابا اور اماں کے لیے کیا رکھے ہوئے ہیں, بول لینا آپ لوگ, اولڈ ہاؤس رکھے ہیں. کہتے ہیں یار جب ہم پیدا لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ہوئے ہیں تو یہ کباب میں ہڈی کھانسیں گے, کیا کریں گے ہمارے, وہ نچوڑنا تھا وہ تو نچوڑ لیا نا بچپن میں ابا اماں کو اس نے. تو ماں باپ کو بھی وہی رکھے گا بڑھاپے میں جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوگا, وہ غیرت اور حمیت کی بیس پہ قربانی دے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 10 سال سے ابا کو لقوا ہوا ہے, کوما میں گئے ہوئے ابا سوری, اور 10 سال ہو گئے وہ بیڈ پہ بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ جب ہی ہے جب آپ اپنے بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے, ان سے روزے رکھوائیں گے, ان سے تلاوت کروائیں گے, ان سے نماز ٹائم پہ پڑھوائیں گے, اور پھر ان سے اپنی خدمت بھی کروائیں گے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اپنی اولاد سے آپ ابھی سے اپنی خدمت لیں تاکہ ان میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو. آج ماں باپ بچے کی ہر خواہش پوری کر کر کے بچے کو بگاڑ دیتے ہیں. وہ بچہ پھر بڑے ہو کر آپ کی خدمت نہیں کرے گا, وہ چاہے گا جو چیز بھی میری خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے میں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دوں. تو اس رمضان میں اب کیا کرنا ہے, پہلی بات ایک ڈائری لے کے نا جو بھی ہماری زندگی میں گناہ ہے وہ تمام گناہوں کی ایک فہرست بنائے. بھائی میں یہ بھی غلط کرتا ہوں, میں یہ بھی غلط کرتا ہوں, میں یہ بھی غلط کرتا ہوں. مثال کے طور پر کسی کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے, بھائی میں یہ غلط کرتا ہوں, یہ نشہ ہے, تو میں نے اس رمضان میں اس نشے کو چھوڑنا ہے. میں شراب پیتا ہوں, یہ غلط ہے, میں نے رمضان میں اس نشے کو چھوڑنا ہے. اور میں تو مشورہ دیتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ دو, حرام نہیں ہے لیکن کوئی حلال طیب بھی نہیں ہے. جب ایک چیز کا جو سگریٹ پینے والے ہیں نا یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں سگریٹ پی کے سکون ملتا ہے. ہم بے سکونی میں ہوتے ہیں, جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو کیا مل جاتا ہے, ذرا میرے ساتھ بولے نا آپ لوگ, بے سکونی میں ہوتے ہیں, جب پیتے ہیں تو سکون میں آ جاتا ہے. بھائی وہ بے سکونی میں ہوتے ہی اس لیے ہو کہ پیتے ہو, نہیں پیو گے تو پینے کے بعد جو سکون ملتا ہے نا وہ پیے بغیر بھی وہی سکون ملے گا تمہیں. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہیروئن چی کہتا ہے میں جب نہیں پیتا تو ڈپریشن میں جاتا ہوں اور جب پیتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہوں. اس کا مطلب پینی چاہیے. تو اس کا مطلب جو نہیں پی رہے ہیں, جن کو عادت ہی نہیں ہے, وہ تو پھر ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہوں گے. بھائی یہ تو تمہیں پینے کے بعد سکون مل ہی اس لیے رہا ہے کہ تم پیتے ہو, پینا چھوڑ دو گے تو تھوڑے دنوں تک ٹینشن میں رہو گے, اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے. تو کتنی بڑی معذرت کے ساتھ, کوئی حضرات یہاں بھی بیٹھے پیتے ہوں گے, لیکن ہے تو بہت پرلے درجے کی حماقت کی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک چیز کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے, نہ اسے پی کے کوئی وائٹامنز مل رہے ہیں, کوئی منرلز مل رہے ہیں, کوئی انرجی مل رہی ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا اسے پی کے آپ. اور ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کینسر پیدا کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ یوں کرتی ہے, اتنی بیماریاں اس کے اندر. وہ ایک چٹکلا ہے, کسی نے کہا کہ اگر پاکستانی قوم جو ہے نا اس کو سے سگریٹ چھڑوانی ہے تو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا ذریعہ ہے. تو سگریٹ کے ڈبے پہ نا ایک آدمی گیا سگریٹ لینے کے لیے, پاکستانی تھا, تو اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ, یہ لکھا ہوا تھا. تو فوراً واپس کرتا ہے, کہتا ہے وہ کینسر والی دے دے بھائی, تو مجھے یہ والی واپس لے لے, مجھے کون سی چاہیے, کینسر والی دے دے تو. تو کتنے لوگ ہمارے جاننے والوں میں مر چکے ہیں. تو اگر آپ رمضان میں سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو یہ سگریٹ چھوڑنے کا بہترین بولیں موقع ہے. جان چھوڑ جائے گی. آپ بولے بھائی ایک مہینہ ہے ہی ٹینشن کا مہینہ, بس ٹینشن, خواہشات کے خلاف, تو پہلے سے جذبہ ہوگا تو چھوٹے گی, نہیں جذبہ ہوگا تو جو چرس پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا, جو ہیروئن پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا, جو شراب پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا. اور ان نشے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں قطعاً سکون نہیں. آج ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے, اس سے تو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں یہ چیزیں انسان کو. تو آپ ہمت کر کے اس مہینے میں جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں کسی بھی عنوان سے ہو, نیکوٹین ہو, اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ چائے کی عادت پڑ جاتی ہے, ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, چائے, پاگل ہو جاتے ہیں وہ. بہت ساری چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو. پھر دوسری چیز
اس رمضان میں سب نے یہ ہمت کرنی ہے بھائی، ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا. دیکھو سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں، ٹوٹا پھوٹا کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کرتے کہ پورے سال کے لیے عادی بنانا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں چاند نظر آیا وہ تلاوت اور قرآن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا. تو جب آپ اس جذبے سے کرو گے بھائی یہ ڈیلی روٹین ہوگی ہے میری، آج جو میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے تلاوت کر رہا ہوں، اب پورے سال تک میں نے یہ معمول بنانا ہے. تو بے شک 10 منٹ کے لیے ہو، 15 منٹ کے لیے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اسلام میں نماز ہے. آپ نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے، اس لیے نہیں کہ رمضان ہے، اس لیے کہ بھائی مجھے 30 دن اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کا موقع ملا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے، تو اب میں اس نیت سے شروع کر رہا ہوں کہ اب یہ کام پوری زندگی کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میڈیا ہے اس پہ بےہودگی، بے حیائی، جو طوفان بدتمیزی میڈیا پہ ہے، آپ جو ایک بے حیائی کا طوفان ہے. آپ رمضان میں نیت کرو کہ میں نے اپنے آپ کو اس بے حیائی کے دلدل سے نکالنا ہے. دیکھو اسلام میں ایک حلال ہے، ایک حرام. حلال صرف بیوی ہے. آپ کی بیوی کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے لیے حلال، بولے نا بھائی زبان سے، کسی بھی طرح سے. حدیث میں آتا ہے انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے. عورت سے آپ کا رشتہ کسی بھی طرح سے اس کے باڈی سے لذت حاصل کرنا، یہ اسلام میں اللیگل ہے. اللہ نے الا علی ازواجہم آپ کے لیے باؤنڈری بنا دی ہے. تبھی تو گوروں کا سارا خاندانی نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو. جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ جانوروں میں فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، انسانوں میں نکاح ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ نیت کرنی ہے آپ. اور چوتھا کام یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بس آخری بات بتا کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. چوتھا کام یہ ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں نا دنیا میں، اور جتنی بھی ناکامیاں ہیں، ان میں سب سے جو برائی ہے نا، جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ ہے کم ہمتی، سستی، کاہلی اور کم ہمتی. کتنے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہو نہیں پاتا. وہی وجہ ہے، کم ہمتی کی وجہ بھی ہے خواہشات کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہم صبح جلدی اٹھا کریں، اٹھا ہی نہیں جاتا. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم خوراک پہ کنٹرول کریں، ہوتا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کم کریں، نہیں ہوتا ان سے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک غصہ ہے، چڑچڑا پن ہے، ہم اس پہ کنٹرول کریں، نہیں ہو پاتا ان سے. تو آپ رمضان میں کم ہمتی کے بجائے آپ نے اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ ہمت. اتنی بڑی قربانی اللہ، آپ خود سوچیں نا کہ کیا عام دنوں میں آپ کے لیے پاسبل ہے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے کھائیں اور پھر مغرب کے بعد کھائیں؟ پورے سال یا کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے نفلی روزے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال 1% بھی بمشکل ہوں گے. تو جب اتنی بڑی ہمت کا کام اللہ آپ سے رمضان میں کروا رہا ہے، تو کیوں نہ اس ایک مہینے کو ایک ورک شاپ فرض کر لیں اپنے لیے آپ، جس میں آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا. آج نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ذرا سی بات پہ ایسا اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ہلکا رکھو. مسلمانوں کے گھروں میں چیخنے چلانے کا ماحول نہیں ہوتا. اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. یہ ہر ایک چیخ رہا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر. اور لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بیٹا دیکھو سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل برا ہوتا ہے. دیکھیں گدھا وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہوتا ہے، جو بلی کر رہی ہوتی ہے. خوراک چاہیے نا، کیا یہی ہوتا ہے نا اس کو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، خوراک چاہیے. بلی میاؤں میاؤں کر کے آرام سے بتا دے گی، گھوڑا تھوڑا سا ہنائے گا، سمجھ جائے گا بندہ. لیکن گدھا ذرا سی بات کو لے کیا کرتا ہے؟ پورے پریشر سے ہوا بھرے گا اپنے اندر، پھر پورے پریشر سے نکالے گا، پھر پورے پریشر سے کھینچے گا، ایسا تماشا بنا کے پیش کرے گا. بھائی تو یہ بات آرام سے کر دیتا. میں ایک دفعہ کہیں کسی خطیب کو سن رہا تھا بیان میں، وہ بیان میں نا میں جب بیٹھا تو ایک تو مائک کی آواز بہت تیز تھی، پھر وہ اتنا گلا پھاڑ کے بیان کر رہے تھے کہ میرے کان بجنا شروع ہو گئے. انہوں نے بیان میں کہا حضرت علی نے فرمایا، ایسے چیخے نا. مجھے خیال ہوا میں ان کے پاس جا کے کہوں کہ کیا حضرت علی نے اتنا زور سے فرمایا تھا؟ جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ بات بولے بھائی آرام سے فرما دینا. وہ بھی تو آرام سے ہی فرما رہے تھے، تو اتنا چیخ رہے تھے. تو گھروں میں ماحول ہمارے سکون کا نہیں، چیخنے چلانے کا ماحول ہے. تو یہ بھی بری چیز ہے. قرآن نے منع کیا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اللہ کہہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو کیا کرو؟ پست رکھو. کبھی مجبوری ہو، بہت ہی کوئی چنگیز خان سے لڑنا پڑ گیا ہے آپ کو، ایک الگ بات ہے. نارملی ہمیں حکم کیا ہے؟ آواز، اسلام کا حکم ہے یہ، آواز کو کیا رکھنا ہے؟ پست.
ہم نے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا, بہت پست آوازیں تھیں, چیختے چلاتے نہیں تھے. تو آج یہ چیخنے چلانے کا بھی گھروں میں بڑا ماحول بن گیا. تو آپ نے اس رمضان میں کنٹرول کرنا ہے کس پر؟ اپنی آواز پر. اور ابا اماں کے سامنے چیخنا تو اتنا بڑا جرم ہے, اللہ کہہ رہے ہیں اف نہیں کہنا ان کو, اف باپ اور ماں کے سامنے تو بہت بڑا جرم ہے. تو آواز پہ کنٹرول کریں, خوراک پہ کنٹرول کریں, اپنی روٹین کو سیٹ کریں. یار یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں مجاہدے کے لیے دیا ہے, اس میں ہم نے 180 ڈگری پہ کیا کر جانا ہے؟ بالکل موو کر جانا ہے. رمضان سے پہلے ہم جیسے تھے, رمضان کے بعد بالکل الٹ جائیں گے. اب کون کتنا مڑا ہوا تھا وہ ڈائری لے کے لکھیں, میرے اندر یہ خرابی ہے, میرے اندر یہ خرابی ہے, میرے اندر یہ خرابی ہے. جب انسان اپنے گناہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. وہ نہ لکھے جس کا یہ خیال ہو کہ میں مکمل ٹھیک ہوں, مجھے تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب, کہ آدمی جاہل ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیا ہوں, جاہل. تو اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اور میں تو لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت سے دنیا کے کام بھی یعنی ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتے. بہت سے دنیا کے کام بھی ایسے ہیں, تو ان میں بھی آپ روزے کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. ان میں بھی آپ رمضان, کتنے لوگ ہیں ان کو ڈاکٹر نے ایک ڈائٹ پلان بنا کے دیا ہو تو ان سے ہو نہیں رہا ہوتا, رمضان میں ٹرائی کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا, رمضان میں ہو جائے گا آپ سے. کتنے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ پڑھائی کا سوچ رہے ہوتے ہیں, رمضان میں جب آپ روزہ رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں نا تو بہت مشکل ہوتا ہے, پھر بھی آپ نے اگر کر لیا تو کھانا کھا کے بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر یعنی انسان زیادہ مشکل کام کرتا ہے نا تو اس سے آسان کام اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ رمضان میں ہم سے زیادہ مشکل کام کروا رہے ہیں. دیکھو اللہ ہم سے حلال لذتیں بھی چھڑوا دیتے ہیں رمضان میں, تاکہ رمضان گزرنے کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے. حلال بھی چھڑوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں نعمت بنائے. تراویح کی پابندی کریں, کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سیکھیں. تراویح میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں نا تو فرض نماز پڑھنا, آپ دیکھیں رمضان گزرتے ہی عشاء اتنی ہلکی لگنا شروع ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم نے خام اس کو ٹینشن لی ہوئی تھی, 4 فرض پڑھے, 2 سنت اور 3 وتر پڑھے, ختم. جب آپ پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے تو اتنی لمبی لمبی تراویح ہوتی ہے. عشاء کے تو 4 فرض, 2 تراویح تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں تراویح. خیر, تو ابھی وہ میں رکعتوں والے پھڈے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, آپ پڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب 1 مہینہ یہ ٹینشن اٹھائیں گے تو اس کے بعد عشاء کیسی لگے گی آپ کو؟ بہت ہلکی لگے گی. تو آخری بات, بس سچی مچی کی آخری, جو کام مشکل لگ رہا ہو نا اس سے ڈبل مشکل ایک دفعہ کر دو. ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ مجھ سے نوافل نہیں پڑھے جاتے تھے نا, سنتیں نوافل, بالکل ہمت نہیں ہوتی. تو کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے, میرے استاذ نے کہا کہ آج تم نیت کرو 100 رکعت نفل کی, 100 رکعت ایک دفعہ میں پڑھ لو. بڑی ٹینشن تھی یار, جس سے 2 رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے اس سے کیا پڑھوایا جا رہا ہے؟ 100 رکعتیں. اور کہا کہ میرا آرڈر ہے. تو انہوں نے مجھے خود بتایا, کہتے ہیں میں نے 100 پڑھ لی بہت اپنے نفس پہ جبر کر کے. کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 رکعت نفل اتنے ہلکے لگنے لگے, اتنے ہلکے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ رہا ہی. جو کام مشکل لگ رہا ہو نا وہ اس سے ڈبل مشکل ایک دفعہ میں کر لیا جائے تو اس سے ہلکا والا. دیکھو جم میں جا کے جب آپ زیادہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیں گے نا, تھوڑے دنوں تک تو ٹینشن ہوگی, آپ نے اچانک 10 کلو پہ آ گئے تو 5 کلو تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ رہے گا. یہ شریعت کا بھی یہی اصول ہے. اور پھر احکام جو شریعت کے, وراثت کے حکام, نکاح طلاق کے حکام, نماز کے حکام, روزے کے حکام, حج کے حکام, زکوٰۃ کے حکام, آپس کے ریلیشن کیسے ہیں, میاں کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام نے جس میں ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو. اور وہ فطرت کو اپیل بھی کرتی ہیں. جبھی 1400 سال سے مسلمان ان لاز کو فالو بھی کر رہے ہیں. 1400 سال کا عرصہ تجربے کے لیے کوئی کم نہیں ہوتا. اگر یہ قانون غلط ہوتے تو تباہ ہو چکے ہوتے, ختم ہو چکے ہوتے, فنا ہو چکے ہوتے. میں جب مدرسے میں گیا نا اسلامی قانون پڑھنے کے لیے تو ہمارے ہاتھ میں جو کتاب آئی وہ 1200 سال پرانی تھی. میں نے کہا یار 1200 سال پرانی کتابیں اب تک چل رہی ہیں. اس دور میں فقہا نے جو قرآن و حدیث سے اسلامک لا کو لکھا وہ وہی آج تک چلی آ رہی ہے. تو اب ہمارے پاس 2 ہی چیزیں رہ گئی ہیں, ایک اسلام یا پھر الحاد. تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں. یا تو ہم اپنی عقل سے خود فیصلہ کریں, یا ہمارے پاس ایک آپشن ہے بھائی کوئی ہمارا بنانے والا ہے, کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو وہ میں نے بتایا وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں کسی کے پاس گائیڈنس. بات کو مختصر سمیٹتا ہوں میں اس بات کو کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مفتی صرف اسلام میں کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرے مذہبوں میں مفتی مذہبی اسکالر ہوتے ہیں, ان کے یہاں روحانی پیشوا ہوتے ہیں, دم درود والے, مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے کیونکہ مسائل ان کے پاس ہیں ہی نہیں. عیسائی فالو کرے گا USA کے لا کو اگر وہ امریکہ میں رہتا ہے, اگر وہ UK میں رہتا ہے تو UK کے لا کو فالو کرے گا.
ان کے پاس عیسائیت کا الگ سے لا نہیں ہے، چند چیزوں کے علاوہ، 2-4 چیزوں کے علاوہ کچھ بچا نہیں. تو اب ہمارے پاس 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، جو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کرتے چلے جائیں، یا پھر ہم ہر چیز کا فیصلہ کس سے کروائیں؟ عقل سے. یونائٹڈ نیشن جو لا دنیا کو بنا کے دیتی ہے، وہ چند ذہین لوگ دنیا میں جمع ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز انسانیت کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ کیا بہتر اور کیا نقصان دہ، اس کے پیچھے عقل ہے، اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے. اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود دی ہیں. وہ ایک حد تک ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ وزن 2 کلو اٹھا لیں گے، 10 کلو اٹھا لیں گے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے. ٹانگوں میں اللہ نے چلنے کی طاقت دی، آپ ایک حد تک چل سکتے ہیں، اس کے بعد تھک جائیں گے آپ. تو اللہ یہ کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہاری عقل جو ہے نا وہ بھی ایک حد تک آگے جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس لیے عقل اور مذہب کا جب ٹکراؤ ہوگا نا تو عقل کو چاہیے کہ وہ ہتھیار کس کے آگے ڈال دے؟ وہ اللہ کے آگے ہتھیار ڈال دے. یہ میں اس لیے اتنی لمبی میں نے تمہید پیش کی ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا اس میں میخیں نکال رہے ہیں کہ ایکچولی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اصل میں یہ یوں نہیں ہے، اصل میں یہ یوں ہونا چاہیے، اصل میں یہ یوں. میرا کلپ بہت زیادہ آج کل وائرل ہو رہا ہے کہ اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے، عورت کو ڈیورس کا حق نہیں ہے، وہ یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. اسپیسیفک چند صورتوں کے جس میں مرد ظلم کر رہا ہو. نارملی اگر مرد اس کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر عورت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ مرد کو چھوڑ کے چلی جائے، اس کو مرد کو طلاق پہ راضی کرنا پڑے گا. اس پہ بہت سارے لوگ اشکال کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے، مرد جب چاہے چھوڑ دے، عورت جب چاہے نہیں چھوڑے، تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے. تو ہر چیز میں نا لاجک لاجک لاجک. میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر یہ ظلم تھا تو 1400 سال سے مسلم جو خاندان ہے وہ اتنے بہترین طریقے سے کیوں چلتے آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں بھی رمضان کی طرف آ رہا ہوں، یہ تو کچھ تھوڑی سی تمہید میں کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا پوری دنیا میں اس وقت صرف فیملی سسٹم مسلمانوں کا باقی رہ گیا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ مسلمانوں میں ڈیورس بہت آسان ہے. اور دنیا میں جتنے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اسلام نے ڈیورس زبان پہ رکھ دیا، زبان سے نکل گیا، غصے میں رشتہ ختم، تو اتنے قریبی رشتے کو اتنی آسانی سے اسلام کیوں توڑ دیتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ دنیا میں لا کیا ہے علیحدگی کا. کورٹ میں جانا پڑتا ہے، فیسیں دینی پڑتی ہیں، اس میں پھر جج ملاپ کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد جا کے رشتے ٹوٹتے ہیں. بہت مشکل ہے ان کے ہاں ڈیورس کا ہونا. میں نے کہا لیکن ڈیورس ریشو کس میں زیادہ ہے؟ جن کے ہاں ڈیورس بہت آسان ہے ان میں ڈیورس ریشو سب سے کم ہے، اور جن کے ہاں ڈیورس بہت مشکل ہے ان میں ڈیورس ریشو سب سے زیادہ ہے. تو کوئی تو خوبی ہوگی اس سسٹم میں جو اللہ نے بنایا ہے. تو اپنی عقل کو اللہ رسول کے آگے ڈال دینا چاہیے. تو یہ رمضان کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، حج کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. اب رمضان میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ آج کل بہت سارے فلاسفر آ گئے ہیں کہ روزہ تو ایکچولی اس لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور روزہ رکھنے کا تو اصل میں اس وجہ سے حکم دیا گیا تھا، وہ وجہ نہیں پائی جا رہی تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. آج نے دیکھا ہوگا کچھ اسکالرز آئے ہیں جو آج کل فتویٰ دے رہے ہیں کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جب سفر میں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تو پیپر تو پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو میں یہاں آپ کو ذرا پکا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ، میں اور آپ جو ہے نا اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے لے جانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ مذہب اگر اس چیز کا پابند ہوتا نا کہ جو چیز آپ کی عقل میں آ رہی ہے وہی قانون دے تو پھر ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نہیں. تو اب یہاں بھی ایسا ہے، رمضان کے روزوں میں انسان کتنی ٹف لائف ہو جاتی ہے اس کی. تبھی گورے روزہ نہیں رکھتے، فاسٹنگ کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے، صحت بنانے کے لیے. ایسے روزے نہیں رکھتے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں. صبح سحری کرنا، اتنے دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رکھنا بھی تھا تو ویسے اللہ کہتے تھے 13 گھنٹے چھوڑ دو، صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. کتنا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے رمضان میں. ایسے وقت میں ہمیں سحری کا حکم دیا جا رہا ہے جب پوری دنیا میں کوئی بھی اس وقت نہیں کھاتا. ہم نے جاپانیوں کو دیکھا، تھائی لینڈ میں دیکھا، لوگ جلدی ناشتہ کرتے ہیں، وہ بھی اتنی جلدی نہیں کرتے. یہ کھانے کا ٹائم ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی، کوئی بھی دنیا میں کوئی قوم ہم نے نہیں دیکھی ہے جو اس ٹائم پہ کھانا کھاتی. لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک تم کھا سکتے ہو. ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر تم نے روزے کو کھینچنا ہے، لمبا کر کے لے کے جانا ہے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک. کنٹینیو 1 مہینہ آپ سے اور ہم سے ہماری خواہشات چھڑوائی جاتی ہیں.
دیکھیں دنیا میں دو فلسفے ہیں سکون کے. ایک عقل پرستوں کا ہے. عقل پرست کہتے ہیں کہ انسان کی جب تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی تو وہ سکون اور اطمینان کی زندگی میں چلا جائے. کو مادہ پرستی کہا جاتا ہے. مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کی اگر تمام خواہشات پوری ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان، کہ اگر انسان کی ساری خواہشات پوری ہوں، اور اس خواہشات پوری ہوتی ہیں اکثر پیسے سے، تو اتنا پیسہ دے دیا جائے کہ سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے، تو مادہ پرست انسان کیا کہے گا؟ بھائی اگر کسی کو یہ کچھ مل گیا تو وہ سکون اور اطمینان کی زندگی میں آ جائے گا. یہی کہے گا نا عقل پرست، تو یہی کہتے ہیں. لیکن وحی کی جو تعلیمات ہیں، مذہب جو ہے وہ کہتا ہے نہ، یہ سکون میں نہیں آئے گا. یہ چاہے گا کہ اس کے لیے دو ہو جائیں. یہ کیا چاہے گا کہ یہ ایک سے یہ سونے کا جو جنگل ملا ہے اس کو، یہ اگلے ہی دن سے اس کی ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو مجھے گولڈ ملا ہے یہ جتنا ہے اتنا اور ہو جائے. تو ٹینشن ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ بڑھے گی ٹینشن. ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے نا تو ہم کہتے تھے یار یہ نبی نے کہا ہے صحیح ہوگا، لیکن سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بھائی ایک آدمی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، مجھے اور آپ کو فرض کر لیں کہ جی وہ کتنے ٹنوں من سونا ہوگا، میرا خیال ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے، ہمیں 20 ٹن سونا دے دیا جائے تو میرا خیال ہے ہماری زندگی بھر کے لیے کافی ہے، جو چاہیں گے ہم کریں گے اس سے. لیکن بات اصل میں یہ کہ ہم یہ ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں. جب ملے گا نا تو پھر ہم آرام سے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ میری تو 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی، اب میں سکون زندگی گزاروں. نہ، نبی نے فرمایا اس کی خواہش شروع ہو جائے گی کہ یہ کسی طریقے سے ڈبل ہو جائے. تو میں نے جب دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تو یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. آپ حیران ہوں گے دنیا میں جس کنٹری میں سب سے زیادہ سکون کی چیزیں ہیں، بے سکونی انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. حیرت کی بات، وہ تمام ممالک جن میں سکون کی وہ چیزیں جو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، بے سکونی کا ریشو ان کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. خودکشیوں کا ریشو ان ممالک میں سب سے زیادہ ہے جن ملکوں میں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. بہت سارے کنٹریز ہیں، جب آپ جائیں گے نا ان کنٹریز میں آپ ٹینشن تلاش کریں باقاعدہ. آپ گوگل پہ لکھیں بھائی یہاں ٹینشن کہاں ملے گی ہمیں، آپ کو ٹینشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا. یعنی ٹینشن کے اسباب نہیں ملیں گے آپ کو وہاں. لیکن آپ حیران ہوں گے اتنا کچھ ہو کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اسٹریس میں جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. اتنی زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ خودکشیاں. وجہ کیا ہے کہ آپ نے سکون اس چیز میں تلاش کرنا شروع کر دیا کہ جس چیز میں اللہ کہہ رہا ہے، اس کے نمائندے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں سکون ہے نہیں. کیا مطلب سونے کی وادی میں سکون نہیں ہے؟ آپ کے پاس جب اتنی دولت ہوگی نا تو آپ کی خواہشات پوری ہوں گی. تو اس حدیث کا مقصد یہ ہوا کہ جس کی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں وہ سکون میں نہیں آتا، بلکہ وہ چاہتا ہے اب میری اس سے زیادہ خواہشات پوری ہوں. یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب ساری خواہشات پوری ہو گئیں تو ساری خواہشات تو ختم ہو گئی نا، اب اس کے دل میں مزید خواہش کیسے پیدا ہوگی کہ مزید خواہشات تو محدود ہوتی ہیں نا، تو وہ مزید کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کا جواب ایک شاعر نے دیا ہے کہ ما قضى احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. انسان کی نیچر ہے جب یہ خواہش اس کی پوری ہوتی ہے نا تو اس کا اس خواہش سے دل بھر جاتا ہے، پھر وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اس سے آگے کی چیز چاہ رہا ہوتا ہے. وہ پھر آگے کی چیز مل جائے تو سکون میں آئے گا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس سے دل بھرے گا، وہ پھر اس سے آگے کا مطالبہ کرے گا، اور ایک وقت کے بعد جا کے ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں ہر ایک کی خواہشات پوری ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے فلسفہ ہی A to Z غلط ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں تو آپ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارو گے. یہ بالکل غلط ہے. فرعون کی ساری خواہشات پوری ہو رہی تھی نا، تو کیسا خطرہ ہوا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام. کیوں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا؟ اس لیے کہ اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھی روز بروز، تبھی ظلم بڑھتا جا رہا تھا روز بروز اس کا. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بھائی خواہشات پھر نہیں پوری کرنی چاہیے ہمیں، پھر ہمیں ننگ دھڑنگ زندگی گزارنی چاہیے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہشات پوری نہ کرو. اسلام نے یہ کہا ہے کہ ان خواہشات کو مقصد نہ بناؤ. پوری ہو جائیں ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، یہ مقصد ہی نہیں.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک. جیسے آپ سفر کرتے ہو نا کہیں بس میں بیٹھ کے یا ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، یہاں سے آپ نے ملتان جانا ہے، لاہور جانا ہے، آپ کا ہدف ملتان یا لاہور ہوتا ہے. آپ ٹرین کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں، آپ کو اچھی سیٹ مل جائے خوش ہو جاتے ہیں، اچھی سیٹ نہ ملے تھوڑی سی ٹینشن میں جاتے ہو، لیکن آپ کو یہ تسلی ہے کہ ٹرین میری جا کہاں رہی ہے؟ لاہور کی طرف جا رہی ہے، جہاں میں نے اترنا ہے. ہدف آپ نے لاہور کو بنایا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ہدف ہی ٹرین کو بنا لیا، پھر آپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ لاہور جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. پھر اگر آپ کو وہاں آپ کی مرضی کی سیٹ نہیں ملے گی تو آپ ٹینشن اور ڈپریشن میں جاؤ گے. اور اپنی مرضی کی مل گئی تو اس سے دل بھر جائے گا آپ کا، کیونکہ آپ نے ہدف کس کو بنا لیا ہے؟ ٹرین کو بنا لیا. اور جب آپ لاہور پہ جا کے اترو گے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، بلکہ لاہور اترنے سے پہلے لاہور کا سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے منزل کس کو بنا لیا تھا؟ ٹرین کو بنا لیا تھا. آپ کا مقصد ہی ٹرین تھی. تو بتاؤ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے جو ذریعہ مقصود کو مقصود بنا لے؟ جو چیز مقصد نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو اسی کو مقصد بنا لے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو. اس بات پر ساری دنیا متفق ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے ہم نے موو کرنا ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے آگے. یہاں آپ کی خواہشات ایک حد تک پوری ہوں گی، اس کے بعد پھر بڑھاپا شروع. پھر آپ خواہشات پوری کرنا چاہو گے تو بھی پوری نہیں ہوں گی. اس کے بعد آگے مسائل، آگے مسائل، آگے مسائل. تو جس چیز کو آپ نے ہدف بنایا تھا، مقصد بنایا تھا، وہ آہستہ آہستہ آپ سے چھننا شروع ہو جائے گی. تو اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری نہ کرو، اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ خواہشات کو مقصد نہ بناؤ، کیونکہ جو ان خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگے گا نا، یہ خواہشات اس کو تھکا دیں گی، یہ تھکا دیں گی اس کو. گوروں کے ساتھ یہی تو ہوا ہے، خواہشات کو ہدف بناتے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں یہ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز بتا رہے ہوتے ہیں نا، 7 کامیاب لوگ اور 14 کامیاب لوگ، اور جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، یہ علامتیں بہت سے ناکام لوگوں میں ڈبل پائی گئی ہیں، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. بتائیں، جو دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان میں کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں نا جو ہونی چاہیے انسانوں میں. تو ہمیں وہ پہلو تو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی ترقی کی، ان میں یہ خاص خاص چیزیں تھیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ یہ خاص خاص چیزیں اور 20 لوگوں میں تھیں، مگر وہ ترقی نہیں کر سکے. تقدیر رکاوٹ بن گئی، قدرت رکاوٹ بن گئی ان کے لیے. ہم بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھتے تھے کہ ایک بچے کو پائلٹ بننے کا شوق تھا، بڑی محنت کی اس نے. تو اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کا سارا ویژن خراب کر دیا. بچپن سے وہ بچہ محنت کرتا، میں پائلٹ بنوں گا، جہازوں کو اڑتا دیکھتا، بہت اس کو شوق تھا، محنت کی، ایکسرسائز کی، ایگزام دیا، بھرتی ہو گیا. پہلا دن تھا اس کا، خوشی خوشی اپنی ماں کو سلام کر کے. پہلے ڈرامے بھی آیا کرتے تھے نا، بڑے ذرا سبق آموز قسم کے ہوا کرتے تھے. اب تو ڈراموں کا کام سوائے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو تھے نا، وہ تو اس میں یہ دکھایا کہ وہ بچہ، وہ لڑکا جا رہا ہے، آج پہلے دن اس نے جہاز اڑانا ہے، تو کوئی کیلا کھا رہا تھا اور اس نے چھلکا پھینک دیا اسے. تو اس بیچارے کا پاؤں پھسلا اور یہ فٹ پاتھ پہ گرا اور اس کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا اور اس کو نااہل قرار دے دیا گیا. تو ڈرامے میں تو یہ سبق دیا گیا کہ آپ کی ذرا سی غلطی دوسرے کا مستقبل برباد کر سکتی ہے. لیکن اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی محنت چند سیکنڈوں میں یہاں برباد ہو سکتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کیلے کا چھلکا نہ پھینکتا، کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے نا. دنیا میں حادثات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، وہ فلائی کرتا جہاز میں کوئی ایشو ہو جاتا. تو یہاں ہمیں وہ لوگ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو آج بڑے چمکتے دھمکتے کامیاب ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہزاروں نے محنت کی ہوتی ہے، اور جب ان کی محنت کے پھل کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں خواہش، دیکھو اس بچے نے پائلٹ بننے کے لیے اگر اس کی نیت اچھی ہوتی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کا دفاع کروں گا، ایک اسلامی کنٹری کا، مسلمانوں کا میں دفاع کروں گا، تو بے شک وہ اس کا فریکچر ہو جاتا، اللہ کے ہاں اس کا یہ اجر لکھ لیا جاتا. اللہ کے ہاں وہ ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ہدف کس کو بنایا؟ آخرت کو. منزل کس کو بنایا؟ اس نے آخرت کو منزل بنایا اس نے. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اس دنیا میں آپ اگر ترقی کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے ترقی کر رہے ہیں. اس کے لیے اسلام نے نا ہمیں پیکیجز دیے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو گوروں میں ہے نا کہ ہر خواہش پوری ہو، تو اللہ نے ہمیں پیکیجز دیے ہیں تاکہ ہمارے اندر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. مادہ پرست انسان کا یہ نظریہ ہے کہ جتنی خواہشات پوری ہوں گی اتنا سکون ملے گا. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ سوچ تمہاری غلط ہے. جو خواہشات کی قربانی دینا جانتے ہیں، سکون صرف ان کی زندگیوں میں آتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ خواہشات کی قربانی دینا جانتے ہیں نا،
آپ کو پتا ہے جو بچہ لاڈ پیار میں پلا ہو، ہر خواہش ماں باپ نے پوری کی ہو، کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ جو ماہر نفسیات ہیں پوچھ لیں، وہ کہیں گے یہ ساری زندگی ڈپریشن میں رہے گا. وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کے خلاف کبھی ہوتا ہوا دیکھا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ کبھی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوا تو یہ حد سے زیادہ اسٹریس لے گا اپنے اوپر. تو بہت زیادہ ہائیجینک خوراک کھاتے ہیں، بہت زیادہ صحت کا خیال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بیمار بھی زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بیمار ہو گئے. تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ پانی جو ہے نا نیسلے کا بوائل کر کے پیتے ہیں. ایک تو پانی بھی وہ صاف ستھرا پانی ہے، اوپر سے اس کو بھی بوائل. تو اتنے چھوئی موئی بن گئے تھے وہ، یعنی اتنا زیادہ صاف پانی پی پی کے ایسے چھوئی موئی بن گئے تھے کہ ایک دن نہاتے ہوئے شاور سے پانی تھوڑا سا ان کے حلق میں اتر گیا. وہی پانی ان کا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ ان کی باڈی میں امیون سسٹم ہی کا بیڑا غرق ہو چکا تھا. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے نا. تو اگر آپ کی ساری خواہشات پوری ہوتی رہیں، ہر خواہش آپ کی پوری ہوتی رہے، تو اس سے آپ کے اندر برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، وہ چاہتا ہے انسان اپنی نیچر پہ رہے، وہ اپنی فطرت پہ رہے، وہ فطرت سے ہٹے نہیں. اسلام نے ہمیں جگہ جگہ کیا کیا، ہم سے ہماری خواہشات کا جنازہ نکلوایا ہے. ہماری خواہشات کو کچلنے کا ہمیں جگہ جگہ حکم دیا ہے، پابندیاں لگائی ہیں. یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. دنیا میں جو لا بنتے ہیں نا، وہ صرف اتنے بنتے ہیں کہ اسٹیٹ کو نقصان نہ ہو. دنیا میں جس بھی کنٹری میں آپ جائیں گے کچھ چیزیں انلیگل ہوں گی، مگر صرف وہ چیزیں انلیگل ہوں گی جس سے اسٹیٹ کو نقصان نہ ہو. اس میں انسانیت کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ جب قانون سازی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو انلیگل کر دیتے ہیں جو اسٹیٹ کے لیے نہیں، اسٹیٹ سے ہٹ کے انسان کے لیے نقصان دہ ہوں. مثال کے طور پر اللہ کے قانون میں زنا انلیگل ہے، یونائٹڈ نیشن کے قانون میں زنا انلیگل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ زنا کرنے والا شخص، اس کی فیملی کا جو سسٹم ہے، اس کا جو نظام ہے، گھریلو زندگی، وہ 100% برباد ہو جاتی ہے. آپ بتاؤ ایک آدمی 20 عورتوں سے منہ کالا کرتا ہو، وہ اپنی بیوی سے محبت کر سکے گا؟ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے پائے گا؟ تو اس سے زندگی میں بے سکون آئے گا یا بے سکونی آئے گی؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے. اب آپ دیکھ لیں جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں ان کے سسٹم کو دیکھ لیں، ان کے نظام کو. میں جاپان سے ہو کے آیا ہوں. جاپانیوں کی جوانی آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، 50 سال کے بعد آپ ان کی زندگی کی بدحالی دیکھیں، کیونکہ زندگی زنا میں گزر گئی، خاندان نہیں ہے، اولادیں نہیں ہیں، سارا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو پابندیاں لگا رہا ہے اسلام جگہ جگہ آپ پر. اسلام نے شراب پہ پابندی لگا دی. حالانکہ شراب پینے میں انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن وہ وقتی سکون ہے. جب اس کو نہیں ملے گی تو وہ ٹینشن میں جائے گا، اور پینے کے بعد جو بہکتا ہے وہ الٹی الٹی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یورپ امریکہ میں کتنا سخت قانون ہے، لیکن وہاں جتنے جرائم ہو رہے ہیں نا، ان میں اگر آپ تحقیق کریں گے 90-95% جو جرائم ہے ان کے پیچھے شراب کا دخل ہوتا ہے. کسی نے پی بھی ہوتی ہے اور بندہ مار دیتا ہے جا کے. اتنے سخت قانون کے باوجود بھی شراب پینے کی وجہ سے دنیا میں جرائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شراب پہ پابندی لگا دی. یہ وقتی سکون ہے. آپ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں، ہر وقت کھاتے رہنا، سارا سال کھاتے رہنا، یہ چیز انسان کو اچھی تو بہت لگتی ہے، لیکن اس میں سکون ہے نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ تم میری خاطر خواہشات کا گلا گھونٹو. یہ جو جہازوں کے پائلٹ ہوتے ہیں نا، ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. میں نے بہت سارے پائلٹوں سے انٹرویو لیا کہ کیوں آپ لوگ کو روزہ نہیں رکھنے دیتے. وہ کہتے ہیں جب روزہ رکھتا ہے نا انسان، تو روزے میں طبیعت انسان کی ڈھیلی ڈھیلی سی ہوتی ہے. ہوتا بھی ہے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں عصر کے وقت میں ہم کیسے ڈھیلے ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز میں لطف اور مزہ نہیں رہتا. تو نے کہا پائلٹ کے ساتھ کیونکہ بہت ساری زندگیاں ہیں تو اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے. تو میرا مقصد ابھی یہ بتانا نہیں ہے کہ پائلٹ ایسا کرتے نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ انسان کئی گھنٹے تک جب نہ کھائے نہ پیے تو اس کی لائف بورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے کے لیے بوریت میں ڈال دیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو کیوں ڈالا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ مادہ پرست لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے. تبھی بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں ہم کام نہیں کر پاتے، ہم محنت نہیں کر پاتے، ہم بوریت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. وہ تھوڑی سی ٹینشن اٹھاتے ہیں اور اپنی لائف کو پہلے سے زیادہ اچھا بنا لیتے ہیں.